أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل اس آیت کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی گئی تھی جس میں وضو کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی گئی تھی اور غسل فرض ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کو بتایا گیا تھا. اب جو ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے آیت کا، اس میں خاص طور پر جب آدمی کو پاکی کی ضرورت پڑے اور پانی موجود نہ ہو یا پانی کے استعمال کرنے میں کوئی عذر ہو، تو ایسے موقع پر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ شریعت میں کس طرح سے انسانوں کی آسانی اور سہولت کا خیال رکھا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی نشیبی سرزمین سے آئے، یعنی اپنی ضروریات پوری کر کے آئے، او لامستم النساء، یا عورتوں سے لمس کیا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا تم قصد کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عام طور پر پانی کے استعمال میں عذر کب ہوتا ہے؟ یا تو آدمی مریض ہوتا ہے، زخم ہو بدن پر، یا خارش ہو، یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا. پانی کے استعمال کرنے سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو پھر اسلام نے زور و زبردستی نہیں کی کہ پانی ہی سے وضو کرنا چاہیے، پانی ہی سے غسل کرنا چاہیے، چاہے آپ کی طبیعت کو اس سے نقصان ہو جائے، چاہے آپ کی بیماری اس سے بڑھتی چلی جائے. اس کا اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا. اسلام ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، ہمیں پریشان کرنا نہیں چاہتا، ہمیں مجبور کر کے ہم سے عمل کروانا نہیں چاہتا. تو اس لیے کہا کہ اگر بیماری ایسی ہو کہ آدمی اس کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، او علی سفر، یا آدمی سفر میں ہو اور تلاش کے باوجود وہاں پانی کا نظام نہ ہو سکے. عام طور پر پانی کی کمی کے حالات سفر میں پیش آتے ہیں، لیکن اگر کسی علاقے میں آدمی اپنے علاقے میں رہتے ہوئے پانی کی قلت محسوس کرے، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کنوؤں کے سوکھنے کی وجہ سے پانی نہ مل سکے، تو اپنے گھر پہ رہتے ہوئے بھی تیمم کر سکتا ہے. لیکن ایسے حالات بہت کم آتے ہیں، زیادہ تر سفر میں. آج کل تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، پرانے زمانے میں وہ بھی عرب کی سرزمین پر
پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، خاص طور پر سفر پہ آدمی نکلتا تو پانی کی تلاش میں بڑی مشقت جھیلنی پڑتی تھی۔ تو اس لیے کہا کہ اگر تم سفر پر ہو اور سفر پر پانی کی تلاش کرنے کے باوجود پانی نہ مل سکتا ہو، یا پانی ہو لیکن اتنا ہو کہ جس کو اگر ہم وضو کے لیے، غسل کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ کے لیے پینے اور کھانے وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی نہ بچ سکے، تب کیا کرنا ہے؟ او جاء احد منکم من الغائط، غائط اصلاً کہتے ہیں نشیبی زمین، ذرا نچلے حصے کی زمین، جہاں اس زمانے میں پیشاب پخانے کے لیے آدمی جاتا تھا، اس لیے کہ بیت الخلاء وغیرہ کا نظام نہیں تھا، تو اس لیے ذرا دور جاتے تھے، اس لیے ڈھلوان میں جاتے تھے جہاں اگر آدمی اپنی ضروریات پوری کرے تو کوئی دیکھ نہ سکے، مطلب یہ کہ آدمی اپنی ضروریات کو پورا کر کے آئے، یعنی پیشاب جا کے آ گئے یا بیت الخلاء کے لیے جا کر آ گئے اور پانی نہ ہو۔ او لامستم النساء، لامسا کے اصلاً معنی ہوتے ہیں چھونے کے، لامسا کہتے ہیں ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کو چھو، یعنی مرد کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے، یا دوسرے علماء نے اس سے مراد لیا ہے لامسا کا مطلب مباشرت کرے، اپنی بیوی سے صحبت کرے۔ فلم تجدوا ماء، ان تمام صورتوں میں جس کی وضاحت کی گئی پانی نہ ملے، یعنی وضو آپ کا ٹوٹ جائے یا غسل فرض ہو جائے اور پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صعید کہتے ہیں زمین کے اوپر والے حصے کو، یعنی مٹی، طیب معنی پاک، پاک مٹی، تیمم کے معنی قصد کرنا، تو آپ پاک مٹی کا قصد کریں، یعنی نیت کر کے پاک مٹی کو آپ استعمال کریں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، وجوہ چہرے کو کہتے ہیں، اور ید کی جمع ایدی ہاتھ کو کہتے ہیں، تو اپنے ہاتھ اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس سے مسح کیجیے، یعنی جب ایسی صورت میں جب پانی استعمال نہ کر سکے یا پانی ہونے کے باوجود پانی نہ مل سکے اور وضو فرض ہو جائے یا غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ پاک مٹی ہو، مٹی ہونی چاہیے، وہ بھی پاک ہونی چاہیے، اس پر آدمی ہاتھ مارے، نیت کر کے ہاتھ مار کر پھر اپنے چہرے کا مسح کرے، جہاں فرض وضو کرنے کے وقت پانی لگنا چاہیے وہاں پر وہ مٹی لگائے، مٹی کا مطلب جھاڑ کر ذرا سا مٹی ہو ہلکی سی، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ مار کر ایک ہاتھ کا اس طرح سے مسح کرے، دوسرے ہاتھ کا اس طرح سے مسح کرے، تو دو مرتبہ مٹی کو ہاتھ مارنا ہے، پہلے میں چہرے کا مسح اور دوسرے میں دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ غسل کا بھی یہی طریقہ ہے، فرض وضو کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو یہ شریعت نے ہمیں سہولت دی، جہاں پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال میں مشقت ہو تو پھر زبردستی پانی کو استعمال کرنے پر اللہ ہمیں مجبور نہیں کرتا، اسی لیے اللہ نے کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، حرج کہتے ہیں تنگی کو، تکلیف کو، پریشانی کو، یعنی یہ سہولت اللہ نے کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، غسل فرض ہو جائے یا وضو کی ضرورت ہو جائے تو تمہیں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہا اگر پانی استعمال کر سکتے ہو پانی، ورنہ مٹی کے ذریعے سے تیمم حاصل کر کے اپنی پاکی حاصل کرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ کیا نعمت ہے وہ؟ اپنے دین کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور اپنے احسانات کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ کب ہمیں معلوم ہوگا؟ جب ہم دوسری شریعت کو دیکھیں گے، پرانی شریعتوں کو دیکھیں گے، خاص طور پر یہودیوں کے یہاں اور نصارہ کے یہاں۔ ایک تو بعض مسائل بڑے سخت تھے، دوسرے ان کے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی طرف سے بعض سختیاں بڑھا دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے یہاں مسائل بڑے سخت تھے، احکام بڑے سخت تھے، بڑی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ جو رسول آیا ہے ان کے بوجھ کو
اور ان کی بیڑیوں کو اٹھانے کے لیے آیا، جو سختیاں، جو پابندیاں ان پر تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اور آسانی سے، سہولت سے احکام پر عمل کرنے کا راستہ بتانے کے لیے یہ رسول آیا ہے۔ یہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مسائل کو آسان کر دیا۔ ہر موقع پر کس طرح آسانی سے ہم مسائل حل کر سکتے ہیں اس کو بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔